الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ موضوع گفتگو میراث، اور ہماری اس گفتگو کا عنوان ہے شوہر کی میراث بیوی کے لیے اور بیوی کی میراث شوہر کے لیے۔ تو پہلے مرحلے میں ذہن میں توجہ دلائیں کہ میاں اور بیوی کی میراث کو ڈسکس کیا جاتا ہے سببی رشتوں کے عنوان سے، کیونکہ پہلے ہم نے ڈسکشن کیا نسبی رشتوں میں، جو ایسے رشتے ہیں کہ جو ولادت کے ساتھ ہی وجود میں آتے ہیں، لیکن کچھ رشتے ایسے ہیں کہ جو نکاح کے ذریعے سے وجود میں آتے ہیں اور انہیں کہا جاتا ہے سببی۔ اگر کوئی مرد مرے تو اس کی بیوی کو میراث ملے گی، چاہے طبقے اول یا دوم یا سوم کے رشتہ دار ہوں یا نہ ہوں۔ پس نسبی رشتوں میں تو طبقات کو دیکھا جائے گا، لیکن میاں کے مرنے کے بعد بیوی کی میراث ہر صورت میں ہوگی، چاہے طبقے اول کے افراد ہوں، چاہے دوم کے ہوں، چاہے سوم کے ہوں۔ کسی طبقے کی وجہ سے بیوی کو محروم نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طریقے سے بیوی کے مرنے کے بعد شوہر کو میراث ملے گی، اور کسی بھی طبقے کی وجہ سے اس کی میراث نہیں رکتی۔ میراث نہیں رکنے سے کیا مراد؟ فرض کریں کہ اگر کسی شخص کی موت واقع ہو جاتی ہے اور اس کے والدین زندہ ہیں، تو جب تک والدین اس کے زندہ ہیں اور اس کے بچے زندہ ہیں تو مرنے والے کے دادی دادا یا مرنے والے کے خالہ اور ماموں تک یا پھوپھیوں اور چچاؤں تک میراث نہیں پہنچے گی۔ کہا جائے گا کہ پہلے طبقے کے افراد موجود ہیں، اگر پہلے طبقے کے افراد نہ ہوتے تو دوسرے طبقے کے افراد کو دیکھا جاتا، دوسرے طبقے کے افراد نہ ہوتے تو تیسرے طبقے کو میراث ملتی، لیکن بیوی کو ہر صورت میں ملے گی، کیونکہ بیوی کی میراث ملنے سے طبقات کا تعلق نہیں ہے۔ اسی طریقے سے شوہر کو بھی ہر صورت میں میراث ملے گی، اور شوہر کو میراث ملنے سے طبقات کا تعلق نہیں ہے۔ اگر کوئی خاتون مرتی ہیں، فرض کریں کہ بیوی کا انتقال ہو گیا، تو ایسی صورت میں سوال یہ کیا جائے گا بیوی کے بچے ہیں یا نہیں ہیں۔ اب اگر نہیں ہیں تو کسی سوال کی گنجائش نہیں ہے، لیکن اگر ہیں تو دو سوال دوبارہ نکلیں گے، وہ یہ کہ اس شوہر سے بچے ہیں یا کسی اور شوہر سے بچے ہیں۔ تو فرض کریں کہ ایک عورت کا انتقال ہو گیا، تو شوہر کو اس کی جائیداد میں سے آدھی جائیداد ملے گی، یعنی جتنا اس کا مال ہے اس میں سے آدھا ملے گا شوہر کو۔ کب؟ کہ جب اس عورت کے کوئی بچہ نہ ہو، نہ اس شوہر سے نہ کسی اور شوہر سے۔ لیکن اگر اس خاتون کے بچہ ہے، چاہے اس شوہر سے چاہے کسی اور شوہر سے، تو ایسی صورت میں اس مرد کو نصف نہیں بلکہ 1/4 یعنی چوتھائی میراث ملے گی۔ جتنا بھی مال ہے اس میں سے چوتھا حصہ اس شوہر کو ملے گا۔ وجہ کیا ہے؟ کہ اس کے بچے ہیں۔ کس کے بچے ہیں؟ اس خاتون کے بچے ہیں، چاہے اس شوہر سے چاہے کسی اور شوہر سے۔ اگر کسی مرد کا انتقال ہو اور اس کی بیوی ہے، تو اگر اس مرد کے بچے نہیں ہیں، نہ اس خاتون سے نہ کسی اور خاتون سے، تو ایسی صورت میں بیوی کو چوتھائی حصہ ملے گا۔ لیکن اگر اس مرد کے بچے ہیں، چاہے اس خاتون سے چاہے کسی اور خاتون سے، تو ایسی صورت میں اس خاتون کو 8واں حصہ ملے گا۔ بیویوں کی میراث کے لیے ایک مسئلہ ہے، اور وہ یہ کہ بیویوں کو منقولات میں سے میراث ملے گی، زمینوں میں سے، باغات میں سے میراث نہیں ملے گی۔ البتہ اگر کسی زمین پر درخت ہیں اور اگر کسی زمین پر بلڈنگ بنی ہوئی ہے تو اس بلڈنگ میں سے اسے میراث ملے گی۔ اب یہاں پر پھر کچھ روایتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے دو قسم کی رائے موجود ہیں، دو قسم کے فتوے موجود ہیں۔ ان میں سے ایک یہ کہ اگر کسی خاتون کا شوہر مرتا ہے تو جس گھر میں وہ رہتی ہے اس گھر میں سے اس کی زمین میں سے اس کا حصہ نہیں ہے، لیکن جو اس کی بلڈنگ ہے اس میں سے اس کا حصہ ہے، البتہ اس گھر میں سے اس کو نکالا نہیں جا سکتا۔ لیکن بلڈنگ میں سے آیا حصہ ہے یا بلڈنگ کی قیمت میں سے؟ تو کچھ مراجع فرماتے ہیں خود بلڈنگ میں حصہ ہے، اور کچھ مراجع فرماتے ہیں کہ بلڈنگ میں اس کا حصہ نہیں ہے بلکہ اس کی قیمت میں سے حصہ ہے۔
اگر کسی خاتون کے شوہر کا انتقال ہو جائے اور وہ ان چیزوں کو استعمال کرنا چاہیں کہ جس میں سے انہیں میراث نہیں مل سکتی، تو ان چیزوں کو استعمال کرنے کے لیے انہیں اجازت لینی ہوگی۔ اسی طریقے سے جن چیزوں میں سے انہیں میراث ملتی ہے یا میراث ملی ہے، اگر کوئی اور انہیں استعمال کرنا چاہے تو اسے اجازت لینی ہوگی۔ اسی طریقے سے اگر وہ ان چیزوں کو بیچنا چاہیں، یعنی وہ دوسرے رشتہ دار ان چیزوں کو بیچنا چاہیں، تو اس خاتون سے اجازت لینی ہوگی۔ اگر ایک شخص اپنی بیوی کو طلاق دے دے، اور طلاق رجی، یعنی وہ طلاق کہ جو مرد خود دے رہا ہے، نہ یہ کہ عورت نے مانگی ہو، بس اگر مرد طلاق رجی اپنی بیوی کو دیتا ہے اور عدت کے درمیان وہ مر جائے تو بیوی کو اس کی میراث ملے گی۔ اسی طریقے سے اگر طلاق رجعی میں بیوی مر جائے تو شوہر کو اس کی میراث ملے گی۔ اگر کوئی شخص بیماری کے عالم میں اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے تو 1 سال قمری، یعنی 12 مہینے ہلالی، یعنی چاند کے 12 مہینے تک اس بیوی کو میراث مل سکتی ہے، بشرط یہ کہ اس نے جو طلاق دی ہو مرد نے وہ خاتون کی خواہش پر نہ دی ہو۔ اسی طرح سے بیوی نے اس 12 مہینے میں نکاح نہ کیا ہو اور وہ مرد اسی بیماری میں مرے۔ بس فرض کریں کہ ایک آدمی بیمار ہے، کینسر میں مبتلا ہے، اپنی بیوی کو وہ طلاق دے دیتا ہے۔ اب گو کہ بیوی عدت کے بعد دوسری شادی کر سکتی ہے، اس نے دوسری شادی نہیں کی، یہ طلاق بھی آدمی نے خود دی ہے، عورت نے نہیں مانگی تھی، اور یہ آدمی اسی کینسر میں مر جائے، تو اگر یہ 12 مہینے کے درمیان مر جاتا ہے تو اس خاتون کو جسے طلاق دی گئی ہے، اگر اس نے دوسری شادی نہیں کی ہوئی ہے تو ایسی صورت میں اس خاتون کو اس مرنے والے کی میراث ملے گی، اسی ترتیب سے کہ اگر اس کے کوئی بچہ نہیں ہے تو اس کو 1/4 جائیداد ملے گی، اور اگر کوئی بچہ ہے تو اسے 8واں حصہ ملے گا، یعنی 1/8۔ اگر ایک شخص کی کئی بیویاں ہوں، اگر کئی بیویاں ہیں تو ایسی صورت میں یہ دیکھا جائے گا کہ اس آدمی کے یعنی مرنے والے کے بچے ہیں یا نہیں ہیں۔ بس اگر بچے نہیں ہیں تو ان تمام بیویوں کو 1/4 جائیداد ملے گی اور ان تمام بیویوں کے درمیان برابر تقسیم ہوگی، اور اگر بچے ہیں تو 8واں حصہ جائیداد کا ملے گا۔ البتہ وہ مسئلہ پہلے بیان کر چکے ہیں کہ زمین اور باغات یا کھیتوں میں سے نہیں ملے گا، لیکن زمین اور باغات میں جو درخت لگے ہیں اور جو زمینوں پر عمارتیں بنی ہیں ان کی قیمت میں سے ان بیویوں کو حصہ ملے گا۔ اب یہ بیویاں چاہے ایسی ہوں کہ ان سے جنسی تعلق برقرار ہوا ہو اور چاہے ایسی ہوں کہ جنسی تعلق برقرار نہ ہوا ہو، ان سب کو برابر میراث ملے گی۔ لیکن اگر کوئی شخص بیماری کے عالم میں کسی سے شادی کرتا ہے اور جنسی تعلق برقرار کرنے سے پہلے یہ مر جاتا ہے، اسی بیماری کے عالم میں، جس بیماری میں شادی کی ہے اسی بیماری میں مر جائے، تو ایسی صورت میں روایتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے 2 نظریات قائم کیے جا سکتے ہیں کہ جنسی تعلق برقرار ہوا ہو یا نہ ہوا ہو۔ تو اس موضوع میں اگر کسی کو مسئلہ پیش آئے تو جن مرجع تقلید کی وہ تقلید میں ہیں ان سے سوال کریں۔ لیکن اگر ایک خاتون بیماری کے عالم میں کسی سے شادی کرتی ہے، چاہے جنسی تعلق برقرار ہوا ہو یا برقرار نہ ہوا ہو، اس مرد کو اس میں سے میراث ملے گی۔ شوہر کے مرنے کے بعد جتنا بھی سامان ہے وہ تمام وارثوں کے درمیان اسی ترتیب سے تقسیم ہوگا کہ جو فقہ میں بیان ہوا۔ اب سوال یہ کیا جا سکتا ہے کہ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جو شوہر اپنی بیوی کو استعمال کے لیے دیتا ہے، جیسے گھر کا فرنیچر، گھر کا سامان، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ممکن ہے کہ وہ ملکیت میں دے دی ہوں، جیسے کہ لباس وغیرہ۔ بس اگر لباس وغیرہ کو شوہر نے ملکیت میں دے دیا تھا تو وہ پھر بیوی کا ہوگا، لیکن اگر فقط استعمال کے لیے دیا تھا تو ایسی صورت میں وہ شوہر کا ہوگا۔ بس یہاں پر ڈیپینڈ یہ کرتا ہے کہ جویلری ہو یا لباس ہو، اگر وہ شوہر نے دے دیا تھا۔ اب یہ مسئلہ بعض دفعہ طلاق کے بعد اٹھتا ہے کہ شوہر بیویوں سے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ جو چیزیں ہم نے دی تھیں وہ ہمیں واپس دو۔ اس کے معنی یہ ہے کہ بیویوں کو دی نہیں تھیں، فقط استعمال کے لیے دی تھیں۔
بس یہاں پر یہ ثابت ہونا چاہیے کہ بیویوں کو استعمال کے لیے دیا تھا یا بیویوں کی ملکیت میں دے دیا تھا. اگر بیویوں کی ملکیت میں دے دیا تھا تو ایسی صورت میں وہ بیویوں ہی کا مانا جائے گا شوہر کے مرنے کے بعد. لیکن اگر استعمال کے لیے دیا تھا تو ایسی صورت میں وہ شوہر کی ملکیت ہی میں مانا جائے گا, اور جب شوہر کی میراث تقسیم ہوگی تو اس میں وہ مال بھی تقسیم ہوگا. یہ تھی ایک مختصر سی گفتگو شوہر اور بیوی کی میراث کے بارے میں. خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بے حق محمد و آل محمد ہمیں اپنے رسول اپنی حجتوں خصوصاً امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین.